بھائی نے پہلا وار چھری سے کیا تھا ان پر، میں نے پھر ان کا منہ دبائے رکھا تھا، تو بھائی نے ایسے 8-10 وار کیے تھے، پھر 2-3 وار میں نے کیے تھے، جس سے پھر والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ باپ جس نے آپ کو پڑھا لکھا کر، یہ کہہ رہے ہیں تعلیم یافتہ تھے، اتنا بڑا کیا، تو آپ نے ان کو کیسے مارنے کا خیال کیسے آ گیا آپ کو؟ والد اور مجھ میں شروع سے ہی نفرت تھی، بچپن سے ہی۔ وہ ہر چیز پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا اور اسی پہ مارنا، اور سب کے سامنے ہی کہ مار پیٹ، روڈ پہ اگر دکھ جائے تو وہاں پر بھی مار پیٹ شروع کر دینی تھی۔ یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس طرح کا واقعہ جو ہے معاشرے میں بہت منفی اثرات مرتب کرتا ہے، کیونکہ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کا درجہ رکھتے ہیں، اور اگر والد کسی بات پہ ڈانٹتا ہے تو اس کی اولاد کی بہتری کے لیے ڈانٹتا ہے، اور اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو اولاد جو ہے وہ قتل کر دے یا ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دے۔ کھانا کھلایا اور اس کے بعد پھر کولڈ ڈرنک کے اندر چوہے مار دوائی پلائی، اور جب وہ نیم بے ہوشی میں چلے گئے تو پھر اس کے بعد رات کو تقریباً 12-1 بجے انہوں نے والد صاحب کے اوپر چھری سے وار کیا اور ان کا قتل کر دیا۔ منصوبہ کیسے بنایا آپ نے؟ ہم نے پیر کے روز کھانا دیا رات کا 12 بجے، اور کولڈ ڈرنک دی، اس میں کچھ دوائی ملا کے دی جس سے ان کو تھوڑا نیند میں چلے گئے یہ 1 بجے تک۔ کس قسم کی دوائی تھی؟ دوائی چوہے مار دوائی تھی، اچھا۔ تو وہ ڈال کے دی، تو یہ نیند میں جب سونے لگے تو 1 بجے کا ٹائم تھا، پھر بھائی نے پہلا وار چھری سے کیا تھا ان پر، میں نے پھر ان کا منہ دبائے رکھا تھا، تو بھائی نے ایسے 8-10 وار کیے تھے، پھر 2-3 وار میں نے کیے تھے، جس سے پھر والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ شرم نہیں آئی، ہاتھ نہیں کانپے تم لوگوں کے؟ شرم آئی ہے، بس غلطی ہو گئی، یقین نہیں ہو رہا ہے۔ ذرا سا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ آپ کے والد ہیں؟ جی آیا تھا، بس یقین نہیں ہوتا ہاتھوں سے ہم نے کیا کر دیا آپ نے۔ تو قتل کرنے کے بعد پھر کیا کیا تم لوگوں نے؟ قتل کرنے کے بعد پھر ہم نے ان کی ڈیڈ باڈی کو لے جانے کا سوچا رات کے 3 بجے کے قریب، پر پھر ہمیں جوہر آباد پولیس نے دیکھ لیا۔ میرے تھانے کی موبائل جو ہے جس پہ ہیڈ کانسٹیبل رانا صدیق آفیسر تھے، وہ پیٹرولنگ پہ تھے، اور جیسے ہی وہ مدرسہ ذکریہ الخیریہ کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مدرسہ کے اندر سے 2 لڑکے بائک پر نکلے پیدل، اور انہوں نے بائک کے اوپر کوئی ہیوی قسم کی ایک بوری رکھی ہوئی تھی، جس پر وہ ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا، اور انہوں نے ان کو روک کر پوچھا کہ بھائی اس میں کیا ہے، تو انہوں نے ان کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، تو ان کو اس چیز کے اوپر ڈاؤٹ ہوا، اور انہوں نے جو ہے پھر وہ بورا کھلوا کے جب چیک کیا تو اس میں ہاتھ پاؤں بندھی ہوئی ایک ڈیڈ باڈی جو ہے برآمد ہوئی، تشدد شدہ۔ تو جب باڈی کے بارے میں پوچھا تو ان دونوں لڑکوں نے بتایا کہ یہ ہمارے والد صاحب ہیں۔ والد اور مجھ میں شروع سے ہی نفرت تھی، بچپن سے ہی۔ وہ ہر چیز پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا اور اسی پہ مارنا، اور سب کے سامنے ہی کہ مار پیٹ، روڈ پہ اگر دکھ جائے تو وہاں پر بھی مار پیٹ شروع کر دینی تھی۔ کچھ ٹائم سے یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم دونوں گاؤں آؤ میرے ساتھ، وہاں پر جو چارے وغیرہ کا کام ہوتا ہے وہاں پر جا کے مزدوری کرو، اور جو 2-4 پیسے ملیں وہ کما کے جو لاؤ گے وہ مجھے دے دینا، یہ پڑھائی وغیرہ چھوڑ دو، یہاں پر اس سے کچھ نہیں ملے گا، بس پیسے ہی برباد ہو رہے ہیں۔ پر جس پہ میں اور میرے بھائی نے منع کیا تھا کہ بھائی یہ ایسا نہیں کریں گے، میں نے منع کیا تھا کیونکہ میری پڑھائی ابھی چل رہی تھی پینڈنگ میں۔ تعلیم یافتہ ہو کے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، یہ تو ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا کہ اس پہ اتنا بڑا قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ دراصل اس کے ساتھ اور بھی وجوہات تھیں، والد صاحب شک وغیرہ بھی بہت کرتے تھے ہر چیز میں، مطلب تھوڑے شکی قسم کے بھی تھے، ریسٹرکشن بہت لگائی ہوئی تھی، دیتے تھے تو فیس دیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی ٹور جہاں دوست وغیرہ جا رہے ہیں، جیسے دوسرے میرے دوست ہیں ان کے والد ان کے ساتھ کافی فرینڈلی تھے، ہنسی مذاق تھا، میرے والد بالکل بھی ایسے نہیں تھے، تو یہ بھی نفرت تھی، یہی سوچتا تھا کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو میں شاید خوشی خوشی رہ لوں گا، مجھ پہ ریسٹرکشن نہیں ہوں گی، کوئی بولنے کرنے والا نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے پھر میں نے مارنے کا قدم اٹھایا تھا۔ منصوبہ کس نے بنایا آپ دونوں میں سے؟ منصوبہ ہم دونوں نے بنایا تھا۔ میرے ساتھ بھی بالکل اسی طرح کا سلوک تھا، بابا مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور بہت غصہ کرتے تھے کہ ہم کما کر نہیں لاتے ہیں، پیسے نہیں دیتے ہیں اسلام، تو اس بات کا انہیں بہت غصہ آتا نہیں تھا۔ تو اس میں غلط کیا تھا؟ صحیح بات ہی تو کر رہے تھے، تو اس میں غلط کیا تھا؟ وہ باپ جس نے آپ کو پڑھا لکھا کر، یہ کہہ رہے ہیں تعلیم یافتہ تھے، اتنا بڑا کیا، تو آپ نے ان کو کیسے مارنے کا خیال کیسے آ گیا؟ ہماری بالکل غلطی، لیکن پاپا کہتے تھے بار بار، کچھ دن سے ایسا کہتے جا رہے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو بہت جلد زہر دے کر مار دوں، کیونکہ تم کسی کام کے تو نہیں، زندگی کا کیا فائدہ، ایسے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں بوڑھا ہو گیا تو جلدی مر جاؤں گا، میں تمہیں مارنے سے پہلے بالکل نہیں مروں گا، اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے خلاف دیکھیں ہم نے 302 اور 201 34 کی دفعات کے تحت جو ہے مقدمہ درج کر لیا ہے، اور ان کو ہم نے تفتیشی حکام کے سپرد کر دیا ہے۔ اب ان کا کورٹ سے جو ہے ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے، اور مزید تفتیش ان سے کی جائے گی کہ اس کے پیچھے مزید کیا محرکات تھے۔ دیکھیں اس میں تو عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، دونوں سزائیں جو ہے نا، اس میں دونوں میں سے ایک سزا جو ہے اس میں ہو سکتی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، اس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے، وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔
हमारे साथ जो शख्स था वो तो चौकीदार था, उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था इसमें क्या है। हमने उसे सिर्फ यही कहा था कि ये सामान है, हमारे साथ थोड़ा बाहर को निकलवा दो, तो उसने हमारे साथ सामान ही निकलवाया था। हमने उसे ये शो नहीं होने दिया कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो अब तुम लोगों को मालूम है कितना बड़ा गुनाह या कितना बड़ा ये जुर्म तुम लोगों ने किया है, इसकी सज़ा तो दुनिया में तो मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। जी ऐसे ही है। ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है और कि जितनी मजम्मत की जाए कम है, और इस तरह का वाक़या जो है माशरे में बहुत मनफी असरात मुरतब करता है और ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। और अगर जो वाक़या हुआ है तो उसमें इनको वाकई करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि जो हमारी नई जनरेशन है वो इससे कुछ सबक सीखे और इस तरह का कोई वाक़या दोबारा हो न सके। क्योंकि वालिदैन जो है वो अपनी औलाद के लिए एक बहुत बड़ी नेमत का दर्जा रखते हैं और अगर वालिद किसी बात पर डांटता है तो उसकी औलाद की बेहतरी के लिए डांटता है और उसका ये मकसद नहीं है कि उसको औलाद जो है वो कत्ल कर दे या उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे।